جس نے بغاوت کی ہے کہ ہمارے الفابیٹ میں کس نے بغاوت کی تھی؟ اے نے. تو اب کہا بی اور سی مل کے اب لڑائی کرو کس کے ساتھ؟ اے کے ساتھ، جب تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم تک واپس نہ آ جائیں. لڑتے رہو جب تک وہ کہے اچھا چلو 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 اچھا ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں، پھر سے کرتے ہیں، پھر سے کرتے ہیں. جب تک وہ سرنڈر نہ کریں اور صلح کے لیے تیار نہ ہو جائیں تب تک سب مل کے ان سے لڑو ان کے قاتل التی تبغی. لیکن پہلی جو میٹنگ تھی نا، اس میں جو قرارداد بنائی گئی جس پہ سب نے سائن کیے یا جس پہ سب نے ہاتھ ملائے، اس کو پتہ کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ امر اللہ، اللہ کا حکم. یعنی مسلمان اگر ایک بات مان جائیں، ایک دفعہ اقرار کر لیں، تو اس اقرار کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کا حکم. حتی تفیء الی امر اللہ، یعنی لم یقل حتی تفیء الی القرار بینہم، اپنے جو آپس میں فیصلہ کیا تھا اس پر واپس آ جائیں، نہیں اللہ کے حکم پہ واپس آ جائیں. یہ اللہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اللہ کا حکم کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا اب بی اور سی لڑائی کر رہے تھے نا، اور پھر اے دوبارہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ایک اور میٹنگ کرتے ہیں، اس دفعہ نہیں کروں گا. اب دوبارہ کمرے میں بیٹھ گئے، دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اب کچھ فرق ہے. اگر آپ سی ہو تو کیا آپ کے جذبات میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آپ کو ابھی تھوڑا غصہ آیا ہوا ہے کس کے اوپر؟ اے کے اوپر. پہلی دفعہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اے اور بی دونوں آپ کے لیے برابر تھے. دوسری دفعہ ابھی 15 منٹ پہلے اس سے آپ لڑ رہے تھے، تو آپ کے جذبات ابھی بھی ہلے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا عین ممکن ہے کہ اس دفعہ جب آپ فیصلہ کرو گے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کس کے خلاف کرو گے؟ اے کے خلاف. اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سننا، کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ، اور اگر وہ واپس آ جائے دوبارہ کمرے کے اندر، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان اب صلح کرنا عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ. شروع میں میں نے کہا تھا عدل اور قسط میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ عدل کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام ہوتی ہے. اس دفعہ دروازہ بند کر کے یہ میٹنگ نہیں ہوگی، اس دفعہ یہ میٹنگ یوٹیوب لائیو پہ ہوگی، اس دفعہ یہ براڈ کاسٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ جب ہوگی اور یہ باہر آ کر کہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی، یہ تو ہمارے خلاف تھے، ان کو ہم پہ غصہ تھا، یہ ہوا وہ ہوا، اب وہ سارے بہانوں کا دروازہ بند. کیسے؟ کیونکہ اس دفعہ جب آپ کرو گے فیصلہ تو کھلے عام کرو گے بالعدلی. لیکن کھلے عام فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ممکن ہے کہ پھر بھی آپ کے دل میں ان کے خلاف کچھ رہے، جو کھلے عام تو سامنے نہ آئے لیکن خفیہ طور پہ سامنے آ جائے، پیچھے سے سامنے آئے، پیچھے سے اس کا کوئی ظہور ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بالعدلی پر اکتفا نہیں کیا، وہاں تک بات مکمل نہیں کی. اس کے بعد کہا وَأَقْسِطُوا، اور پھر اس بات کا اہتمام کرنا کہ کھلے عام ہو یا خفیہ ہو، قسط ضرور کرنا. قسط کا کیا مطلب ہے؟ کھلے عام یا چھپا کر. یعنی اب کے بعد سے دل میں بات نہیں رکھنی، پیچھے سے. سی کو تو غصہ ہے، اب سی اور بی بعد میں خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں ایک کے خلاف، اب کیونکہ پرانا والا غصہ یہ قسط کے خلاف ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ قسط کرنے والوں سے، نا انصافی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا پیاری حکمت ہے، اور اتنی بڑی عظیم جوڈیشل حکمت بس 2 الفاظ کے اختلاف سے، عدل اور قسط. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قرآن پڑھنے سے پہلے میں فلسفی پڑھتا تھا، میرا شوق تھا فلسفی پڑھنے کا، لیگل تھیوری پڑھتا تھا، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتا تھا، کمپیریٹیو لٹریچر پڑھتا تھا. جب میں نے قرآن تھوڑی سی عربی سیکھی، اور پھر جو الفاظ کی دقت ہے نا، میں اس کورس میں مجھے زیادہ دلچسپی اس لیے بھی تھی، پہلے تو میں نے انگلش میں یہ کورس اس لیے کیا کہ انگلش میں ایسا کوئی مٹیریل تھا نہیں. قرآن کے ترجمے وغیرہ تو اویلیبل ہیں، اس کی کچھ کامنٹریز اویلیبل ہیں، لیکن اس طرح کا کام قرآن پر عربی زبان کے علاوہ اویلیبل نہیں ہے، عام طور پر اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اب مجھے یہ موٹیویشن ہوئی کہ اردو میں بھی اس کام کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ تفاسیر تو بہت ہیں، اور ان سے میں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اردو تفاسیر سے. لیکن اردو تفاسیر اور عرب تفاسیر میں ایک بنیادی فرق ہے، اور جو فائدہ مجھے اردو تفاسیر میں ملتا ہے وہ عرب تفاسیر میں نہیں ملتا، اور جو فائدہ مجھے عرب تفاسیر میں ملتا ہے وہ اردو تفاسیر میں نہیں ملتا. اس کے بارے میں ایک کامنٹ آپ کو دے دوں، پھر آپ کو میں اگلی بریک دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے نا، خاص کر اس خطے کا، یعنی افغان سے لے کے فارسی کلچر سے لے کے ہند کا جو کلچر ہے نا، یہ ایک فلسفی قومیں ہیں، اور یہ ایک ان کی تراث میں، ان کی ہیریٹیج میں فلسفہ ہے، تصوف ہے، مسٹس اسپریچویلٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر میوزک ہے، آرٹ ہے. یہ ان کی ہیریٹیج ہے، یہ ان کی پوری تاریخ ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے اسلام سے پہلے بھی.